بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ تم انہیں میرے پاس لاؤ۔ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص کر دوں گا۔ یہ جب بادشاہ نے ساری گفتگو سنی، جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام سے متعلق معلومات انہیں حاصل ہوئیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بادشاہ بن دیکھے یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی، جبکہ باقی سب لوگ سرنڈر کر گئے تھے، تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس خواب میں جس پرابلم کی نشاندہی کی گئی تھی، مستقبل میں جو ایک مشکل، ایک کیٹاسٹرفی آنے والی تھی، اس کا سلوشن بھی پیش کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے ان کی تحقیق نہ ہو۔ پھر جب وہ تحقیق ہوئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ نہایت مشکل صورتحال میں اپنے دامن کو، اپنے اخلاق کو بالکل پاک صاف ستھرا باہر نکالنے میں، بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بادشاہ تو گرویدہ ہو گئی، یعنی آدمی کو اور کیا چاہیے ہے اپنے ساتھ پارٹنر بنانے کے لیے اور اپنے کاموں میں شریک کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کہ ایک شخص نہایت شریف، نیک اور سچا ہو، اور ایک شخص نہایت سمجھدار اور انٹیلیجنٹ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو۔ جب آپ شامل ہو جایا کریں تو پلیز میوٹ کر دیا کریں۔ تم ہمارے ہاں صاحب، بادشاہ نے ان سے بات کی اور ان سے گفتگو کے بعد اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو، یعنی میرے اقتدار ایڈمنسٹریشن میں تم میرے ساتھ شریک ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے اس آفر کے بعد ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں، یعنی جہاں جہاں پروڈکشن ہوتی ہے، کلٹیویشن ہوتی ہے، غلہ اکٹھا ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے، یہ سارے ڈیسیشنز آپ میرے حوالے کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں۔ یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ کیریکٹر بھی مضبوط اور نالج بھی پرفیکٹ، دونوں چیزیں میرے پاس ہیں، تو آپ
اطمینان کے ساتھ میرے حوالے کر دیں۔ یہ بات بادشاہ نے جو آفر کی اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس آفر کو زیادہ کلیریفائی کر دیا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ اصل میں اسی خواب کی تعبیر میں جو ایکسپلینیشن سامنے آئی یہ اس کا بیان ہے۔ یعنی کہ اب ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اس میں پلاننگ کی اور پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا اس سارے پرابلمز کے ایکسٹینٹ کو اور اس کو صحیح طرح سے پلان کرنے کو۔ یہ بات بڑی غالب امکان ہے اس کا کہ اس وقت تک ان کو نبوت براہ راست باقاعدہ بھی مل چکی تھی، سو وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اگر کوئی ایبلٹی، نالج، ایکسپرٹیز حاصل ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک خاص ایریا میں سرو کر سکتا ہوں، میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، تو اس میں اپنی اس کنٹریبیوشن کے لیے سروسز کو آفر کرنا کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ دنیا میں بڑی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ہر اپرچونٹی کے لیے ہر آدمی اپروپریٹ لائق نہیں ہوتا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ یہ جان سکے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور بقول مولانا امین احسن اصلاحی کے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تدبر قرآن کے وہ مفسر تھے، لاجواب تفسیر ہے، اسی تفسیر سے ماخوذ ہے غامدی صاحب کی تفسیر البیان، ترجمہ اور حاشیے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ مولانا اصلاحی کے درس قرآن 1980 سے لے کے 1990 تک میں نے سنے، تو وہ بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے، بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صحبت سے یہ احساس ہوا کہ جو شخص زندگی بھر قرآن مجید پر کام کرتا ہو، پڑھتا ہو، پر غور کرتا ہو، اس کی تفسیر کرتا ہو، اس کے اندر جو حکمت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اینی وے، میں ڈائیگریس کر گیا۔ وہ ایک بات کہتے تھے اپنے بارے میں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو نہیں مجھے معلوم کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا نہیں کر سکتا۔ سو جب کبھی میرے سامنے کوئی ایسا کام آتا ہے جو مجھے معلوم ہے آئی کانٹ ڈو اٹ، سو میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام اس بارے میں بڑے واضح تھے کہ وہ اس پروجیکٹ کو لے سکتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سو یہ انہوں نے اس وجہ سے اپنے آپ کو آفر کیا اور یہ بتایا کہ یہ میرا سی وی ہے، میری یہ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اور ایبلٹیز ہیں کہ میں حفیظ ہوں، امانت دار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، اور میں جاننے والا ہوں۔ سو آئی کین ڈو دس جاب۔ اس میں سچی بات یہ ہے کہ بندہ اگر دیانتدار ہو اور اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، بعض لوگ خوفناک ہوتے ہیں، دے آر اوور کانفیڈنٹ وداؤٹ ہیونگ ایبلٹیز، ان سے ڈرنا بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے سلیکٹ کرنے والے لوگ جو کسی آدمی کو کسی کام کے سپرد کر رہے ہیں، آخر انہیں بھی تو کچھ ججمنٹ ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو جینوئن آدمی ہے، جس کے پاس ایبلٹی بھی ہے، جس کے پاس کیریکٹر بھی ہے، وہ بغیر دنیاوی لالچ کے اگر اسے محسوس ہو تو یہ کہے جی کہ میں آئی ایم اویلیبل۔ ظاہر ہے ڈیسیشن تو الٹیمیٹلی بادشاہی کا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اس طرح سے یوسف کو ہم نے مکنا لیوسف فی الارض،
زمین میں اقتدار عطا فرمایا. یعنی کہاں سے وہ چلے تھے؟ کنویں سے نکل کر بازار مصر سے ہوتے ہوئے عزیز مصر کے گھر میں عورتوں کے فریب کے نتیجے میں قید میں جا کر بالآخر اقتدار تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. یتبوأ منہا حیث یشاء. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنائے. یعنی یہ اب بادشاہ نے انہیں ایک کھلی چھوٹ دے دی، چھٹی، ایک بالکل بلینک چیک دے دیا. آپ پورے ملک میں، مصر میں جدھر چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، جدھر چاہیں ٹریول کریں، جہاں جہاں اپنی رہائش رکھیں. یہ اب آپ کا کام ہے. یہ جو اب آنے والے ہیں پہلے اچھے سال، پھر مشکل سال، اس میں آپ ٹیک اوور. وہ ہے نا کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور اسی ذمہ داری کے مطابق کمنشریٹ آپ کے لیے سہولتیں ہیں. سو آپ جائیں جہاں چاہیں، آپ اپنا ٹھکانہ بنائیں. نصیب برحمتنا من نشاء. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. اور ہم محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرۃ خیر. اور آخرت کا اجر تو زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا. ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون. اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. سو دو باتیں بیان کی گئی ہیں اس ساری سٹوری کے اس حصے کو سم اپ کرتے ہوئے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ملا سب کچھ یوسف کو، یہ اصل میں ہمارا وہ پرنسپل ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. اور یہ بالکل طے ہے کہ ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور یہ معلوم ہوتا ہے دنیا کا اجر ہے، اس لیے کہ آخرت کا ذکر آگے آ رہا ہے. سو ان ون فارم اور another، کسی ایک شکل میں یا کسی دوسری شکل میں جو محسن ہوتے ہیں، یعنی جو نیکی کے معاملے میں ایکسلنس کا درجہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ کا اجر پاتے ہیں. اجر سے مراد کوئی ضروری نہیں ہے کہ دولت یا شہرت. یعنی ان کو اللہ پھر اپرچونٹی دیتا ہے اپنے ایبلٹیز کو ایکسپریس کرنے کی. وہ دنیا میں بھی ایک صورت میں یا کسی دوسری شکل میں اللہ کے اس اجر کو پاتے ہیں کہ جو اصل میں آخرت کے اجر کی ایک تمہید ہوتا ہے. سو محسن جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ چونکہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ان پہ ہو رہی ہے، اور اللہ نے ان کی اس نیکی کے رویے کو ایکنالج کر لیا. وہ اس کو اس نے دنیا میں بھی دیا ہے، اور یہی دنیا کا ان کا اجر ہے جو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے. ان کو مزید کانفیڈنس دلاتا ہے کہ آگے بھی ہوگا ٹھیک انشاءاللہ. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. اب ایک نیا سین آ گیا. جیسے سٹوریز ہوتی ہے نا، ناول ہوتا ہے یا کوئی فلم ہوتی ہے، تو ایک بالکل اب نیا ایک سین ہے. اور آئے یوسف کے بھائی، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، تو وہ اس کے ہاں حاضر ہوئے. فعرفہم، تو انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو، اپنے بھائیوں کو.
وہم لہو منکرون، اور وہ نہیں ان کو پہچان سکے، بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور انہوں نے زبردست پلاننگ کی، 7 سال اچھے گزرے۔ اب یہ سارا امپلائیڈ ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو خواب میں دیکھی جا چکی اور اس کی تعبیر بیان ہو چکی۔ وہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے پلاننگ کی، 7 سال گزرے، تو ایک ایسا ارینجمنٹ ہو گیا جس میں ماشاءاللہ ان کے پاس بہت غلہ تھا کہ جو اویلیبل تھا لوکلز کے لیے بھی، اور اتنی برکت ہوئی اس میں کہ جو مصر کا علاقہ ہے اس سے بھی باہر کے علاقوں میں جو لوگ اس وائڈ سپریڈ جو فیمن تھا، قحط، اس سے متاثر ہوئے، ان کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ آئیں اور اس مشکل زمانے میں آ کے یہاں سے غلہ لیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے، آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ خواب کی اس کے مطابق 7 سال تو گزرے۔ تو 7 سال کے بعد اس اپوائنٹمنٹ کے یوسف کے بھائی آئے اور وہ ان کے ہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کو پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، مگر وہ ان کو، یعنی بھائی ان کو، یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ آبویسلی اگر اس ببلکل ڈسکرپشن کو آپ سامنے رکھیں تو جب وہ کنویں میں پھینکے گئے تو ہی واز سم تھنگ لائک 17، اور یہ واقعہ ہے 21 ایئرز لیٹر۔ 20-21 سال میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ داڑھی آ گئی ہوگی، اور ان کا چہرہ یہ بھی ہوگا کہ سوچتے تو ہوں کہ یار یہ کچھ ہیں تو صحیح، بٹ نہیں ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، ان کو تو ہم کنویں میں پھینک آئے تھے۔ تو اتنے دنیا میں ہوتے ہیں لوگ، بہت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میں ابھی پچھلے دنوں کسی کو میں نے کہا جی کہ دیکھا، وہ کسی مجلس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ فلاں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں فلاں نہیں ہوں۔ تو میں نے ایسی کہا بیچ میں کہ بھائی وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شکل جو ہے نا اس کے کوئی 15-20 لوگ تو بنائے ہوئے ہیں۔ ہم شکل لوگ ہوتے ہیں، ٹوئنس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے علاوہ۔ مگر جو کچھ بھی ہو، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، ان کا پہچاننا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے پھینکا کنویں میں تو یہ آلریڈی گرون اپ تھے، یہ جوان لوگ تھے، اور شکلیں پھر اس کے بعد بہت زیادہ نہیں بدلتی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا، یعنی وہ آئے، ظاہر سامان ہی لینے آئے تھے، تو ان کے سامان کو تیار کروا کے یوسف علیہ السلام نے اس کی ارینجمنٹ کرائی ہوئی تھی۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے والد سے ہیں، یعنی تمہارے سوتیلے بھائی، تم ان کو بھی میرے پاس لانا۔ یعنی اب اگلی مرتبہ جب تم آؤ گے، ظاہر ہے کہ پرابلی سال کے سال آتے ہوں گے لوگ، تو ابھی تو قحط چلنا تھا مزید 6 سال، تو تم اگر اب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں غلہ پورے پیمانے سے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں اچھی میزبانی بھی کرنے والا ہوں، مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں۔ یعنی تم آئے ہو تو جو قانون اصول کے مطابق تمہارا حصہ بنتا ہے وہ میں نے پورا دے دیا ہے، مگر دیکھو یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اب تم جن جن ناموں پر یہ غلہ لے جا رہے ہو، ماں باپ کو تو ہم نے مان لیا، وہ بوڑھے ہیں، وہ اتنا ٹریول نہیں کر سکتے،
یہاں آپ مجھے لکھوا رہے ہیں 11 بھائی ہیں آپ اور آئے آپ 10 ہیں، تو یہ اگلی مرتبہ نہیں چلے گا. اور آبویسلی دل میں یوسف علیہ السلام کی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ان کے جو اپنے سگے بھائی تھے بنیامین، بینجمن، جس کو عام طور پہ جو بین ہوتا ہے نا، بین، وہی بینجمن کا مخفف ہوتا ہے. سو اگلی مرتبہ ان کو بھی لے کے آنا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بالکل ٹھیک جائز کام کر رہا ہوں، میں اکارڈنگ ٹو دا رولز کر رہا ہوں. سو ابھی تو میں نے تمہیں دے دیا، ایک سہولت دے دی، بٹ نیکسٹ ٹائم سوری. سو ان کو لے کے آؤ. فَإِن تَأْتُونِی بِهِ، پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِی، تو تمہارے لیے نہ غلہ ہوگا، ولا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آؤ گے. پھر forget about it، میں تمہیں اکوموڈیٹ نہیں کروں گا. یہ میں نے تم کو اسپیشل کنسیشن دیا ہے کہ تم اتنی دور سے آئے ہو، تو چلو میں اس مرتبہ تو دے رہا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے ٹوٹل خاندان کے افراد ہیں. عورتوں بچوں کو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آئیں، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اگر بھائی جو تمہارا بھائی ہے اس کو تم شو کر رہے ہو لسٹ میں اور اس کی فیملی کو، مگر تم لائے نہیں ہو اس کو، تو یہ انہوں نے کہا. قالو، انہوں نے کہا یعنی ان کے بھائیوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، کہ ہم اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش تو کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور کریں گے. ویل گیو اٹ آر بیسٹ ٹرائی، ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے والد صاحب کو کنونس کر لیں کہ وہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ کر دیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور کہا انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندے سے، خادم سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ تم ان کے رحال میں، کجاووں میں، اجعلوا بضاعتهم، ان کی پونجی رکھ دو. یعنی وہ جو مال لے کے آئے ہیں، جو پیمنٹ کرنے کے لیے جو کرنسی ہے، وہ چپکے سے ان کے اس سامان میں رکھ دو، ان کے کجاوے میں. کیوں؟ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹیں تو وہ پہچان لیں کہ یہ جو مال واپس کیا گیا یہ انہی کا مال ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں. یعنی بھائی مال ہوگا تو واپس آئیں گے، یہ نہ ہو اگلے سال وہ اس لیے نہ آئیں کہ وہ کہیں جی اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. سو اتنی شدید خواہش تھی یوسف علیہ السلام کے اندر اپنے بھائی بنیامین کو جلد سے جلد ملنے کی، کہ انہوں نے، اور آبویسلی ویسے بھی اپنے والدین کے لیے بھی کہ اب میرے بھائی ہیں، اور پھر یہ والدین کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی سامان لے کے جا رہے ہیں، تو میں ان کی مدد کرتا ہوں. انہوں نے وہ سارا مال لوٹا دیا، اور یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ وہ جائیں اور اس کو پہچان لیں کہ یہ تو ہمارا ہی مال ہم کو واپس لوٹا دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کو مال ملے تو اس مال کو لے کے آئیں اور پھر نیکسٹ ایئر اپنا مزید مال خریدیں. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، منع من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے. یعنی نیکسٹ ٹائم ہم کو غلہ نہیں دیا جائے گا، یہ ہمیں وہاں کے ایڈمنسٹریٹر نے بتا دیا ہے. فارسل معنا اخانا، تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کیجیے، یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ ہمیں مال نہیں ملے گا.
نقتل و انا لہو لحافظون، تو ہم غلہ لائیں گے اور اس کی حفاظت کا بھی ہم ذمہ لیتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہم اس کے نتیجے میں پھر غلہ بھی لے کے آئیں گے اور ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ قال، یعقوب علیہ السلام یعنی والد صاحب نے فرمایا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں اس معاملے میں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں نے بھروسہ کیا؟ فاللہ خیر حافظہ، یعنی پہلے میں نے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا کہ تم پکنک منانے جا رہے تھے اور تم نے کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو تم واپس آ گئے اور بقول تمہارے بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ اب وہ دوسرا بھائی ان کا ہے بنیامین، ان کو بھی تم لے جانا چاہتے ہو۔ اللہ خیر الحافظہ، تو اللہ ہی ہے کہ جو بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا تو میں پہلے ہی تجربہ کر چکا ہوں، لہٰذا میں تو اب اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ دوسری ٹریجڈی بھی ہوگی۔ خدا کی رحمت پر مجھے بڑا بھروسہ، بڑی امید ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، فتحوا متاعہم، اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، تو کیا دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا ما نبغی، ابا جان ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کیا پا رہے ہیں۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہم کو لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا، اب کیا ہے کہ ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر آئیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ حاصل کریں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو ابھی تھوڑا تھا، کم تھا، یعنی اب کی جائیں گے تو ہمارا بھائی بھی ساتھ ہوگا اور اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم کو زیادہ مال ملے گا۔ پروبیبلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ان کو کم مال ملا، بھائی والا مال نہیں دیا گیا، وچ واز اگینسٹ دا رولز، اور وارن بھی انہوں نے کر دیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھی ہوئی ہے، اگر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہوئی تو پھر ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے، آپ دھوکے باز ہیں۔ سو اف یو آر 11 بردرز تو 11واں لے کے آؤ۔ یوں ہوا۔ سو میں یہ مس کر گیا کہ پھر انہوں نے 10 کا سامان دیا، والدین 10 فیملیز مائنس بنیامین فیملی۔ تو اور کہا جی اس مرتبہ جائیں گے تو زیادہ لے کے آئیں گے، ابھی تو جو ہم لے کے آئے ہیں وہ کم لے کے آئے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا ان کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ عہد نہ کرو، لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم کہیں گھر جاؤ، یعنی سوائے اس کے کہ تمہارے لیے امپاسبل ہو جائے تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے ان کو اپنا عہد کر کے دیا، یعنی اپنی زبان دی، قول و قرار کیا فارملی، کیونکہ والد صاحب اس پہ انسسٹ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا کہ اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر نگہبان ہے، یعنی میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں
کہ یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا بنیامین جس کو تم لے جا رہے ہو، تم اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرو گے اور اس کو لازماً اپنے ساتھ واپس لے کے آؤ گے، اور اس پر میں اللہ کو نگہبان بنا رہا ہوں۔ یہ انہوں نے ان کے ساتھ کائنڈلی اپنے میوٹ کر دیں اکاؤنٹ کو، کیونکہ آپ کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں ہمیں۔ تھینک یو۔ یہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ سمجھ لیں کہ ایز سون ایز یو انٹر آپ اس کو میوٹ کریں، ورنہ وہ دیکھیں نا درمیان میں پھر میں رک گیا ہوں۔ وقال یا بنیہ، اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ظاہر ہے پرانے زمانے کے جو شہر تھے تو اس میں کوئی بھاٹی گیٹ ہوتا تھا، کوئی لوہاری گیٹ ہوتا تھا، کوئی اور گیٹ ہوتا تھا، سو گیٹس ہوتے تھے، تو ایک ہی گیٹ سے داخل نہ ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ تو بہرحال ایک تدبیر ہے، اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ماشاءاللہ 11 بھائی ہو، جوان، لمبے تڑنگے، تم جب سارے ایک دروازے سے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے قحط کے زمانے میں ڈاکو لٹیرے آ گئے ہیں اور وہ تمہارا نقصان نہ کریں، سو بی کیئرفل، دونوں الگ الگ جاؤ، تدبیر ایسی کرو۔ حالانکہ یہ نہیں میں کہہ رہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، بٹ ایک سجیشن ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے ویسے ہی جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا تھا، یعنی ان کی یہ تدبیر، ان کی یہ پلاننگ، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا، یعنی یہ کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ بڑے علم والے تھے، یعنی یعقوب وہ علم تھا ان کے پاس، علمناہ جو ہم نے ان کو دیا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ سب کیا معاملہ ہے کہ جس کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک تدبیر بتائی کہ دیکھو برے زمانے ہیں، اور اس زمانے میں تم حتی الامکان کوشش کرو کہ الگ الگ دروازوں سے جاؤ، تاکہ کم سے کم امکان ہو یہ کہ تم کو لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں اور اتنے سارے ہیں تو یہ کوئی ہمارا نقصان کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے، یعنی وہ الگ الگ آئیں یا ایک ہی دروازے سے 11 آئیں، جو خدا کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مقابلے میں
تو کچھ نہیں ہو سکتا، سارا فیصلہ اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، میں نے تو اس پر بھروسہ کیا۔ تو بھائی بھروسہ کیا کیا آپ نے؟ تو سر لوگوں کو کہا، بیٹوں کو، کہ کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے اسی طرح سے گئے جیسے ان کے والد نے کہا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اس تدبیر سے بچ نہیں سکتے تھے، مگر یعقوب بڑے علم والے تھے، اور اس کی بنیاد وہ علم تھا جو ہم نے ان کو دیا، مگر لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کیا بات ہوئی ہے یہ؟ اصل میں یہ بات ہوئی، ایک بڑی نازک بات ہے جو سمجھائی گئی، کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر، خدا کا فیصلہ، اور ایک ہے تدبیر، پلاننگ۔ سو جو تقدیر ہے، خدا کا فیصلہ ہے، وہ تو ہو کے رہے گا، اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس نے جب مرنا ہے اس نے مرنا ہے، جسے کوئی نقصان ہونا ہے اسے ہونا ہے، جس کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے اس کو پہنچنا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، کون روک سکتا ہے اللہ کے فیصلے کو؟ مگر ہم انسان ہیں، ہم اپنے علم کے مطابق تدبیر کریں گے، احتیاط کریں گے، اور نقصان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ کورونا وائرس جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن بہرحال ہم ماسک پہنیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ یہ کام ہمارا ہے، وہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات احتیاط کے باوجود بھی بعض لوگوں کو ایسی مشکل میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ بچنے کے لیے تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی قدرت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور بعض اوقات وہ ان کو بھی بچا لیتا ہے کہ جو احتیاط نہیں کرتے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر تدبیر ہی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر میں اس وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ سو ہم انسان ہیں، ہم تدبیر کریں گے، پلاننگ کریں گے، اللہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی اب یہ 11 بھائی، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی، بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ان کی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کسی موقع پر، ناٹ نیسیسریلی کہ امیجیٹلی، جب ان کو موقع ملا انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بنیامین، میں یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو دیکھو تم جو کچھ یہ کر رہے ہیں تم اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، غم زدہ اور مایوس نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بنیامین کو جب یہ معلوم ہوا ہوگا تو ان کے اندر ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک اعتماد پیدا ہوا ہوگا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر جب ان کا سامان تیار کرایا، جیسے پچھلی مرتبہ ہوا تھا، کچھ عرصہ وہ رہے، نہ جانے کیا تفصیلات ہوں گی، کتنے دن رہے، پہلے بھی رہے تھے، لیکن جب واپسی کا وقت آ گیا، ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی، تو انہوں نے سامان کو کہا کہ تم ان کا تیار کرو، اپنے کارندوں کو کہا کہ بھائی ڈالو ان کا غلہ جتنا ان کا بنتا ہے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، یعنی ازراہ محبت۔ وہ سوچا ہوگا کہ اے کاش کہ یہ میرے ساتھ رہتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے دین کا نمائندہ ہوں،
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی خاطر میں قانون کو توڑ مروڑ دوں. قانون سپریم چیز ہوتی ہے. سو بہرحال جو نیکسٹ بیسٹ ان کے پاس ایک سلوشن تھا اپنے اطمینان کا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنا پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیں. بھائی واپس جائے گا، پیالہ دیکھے گا، بھائی یاد آئے گا، اس کی نشانی دیکھے گا، والد صاحب کو بتائے گا. سو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، والد صاحب دیکھ کے خوش ہوں گے اینڈ سو آن. سو نہ جانے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آئیڈیاز ہوں گے. ثم اذن مؤذن، مگر پھر کیا ہوا کہ ایک ندا لگانے والے، پکارنے والے نے پکارا، آذان دینے والے نے یعنی پکارنے والے نے پکارا کہ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ ہوا کہ ادھر یوسف علیہ السلام کے کہنے پر، ایما پر، ان کے کارندوں نے یا کارندے نے بنیامین کے سامان میں، کجاوے میں ان کا پیالہ رکھ دیا عذرائے محبت، اور ادھر شور مچ گیا کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو قافلہ ہے نا، یہ جو آیا ہے، یہ 11 بھائی ہو نہ ہو یہی چور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو. قالو، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف فیس کیا، ان کو پلٹ کر، اور پوچھا کہ ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھوئی ہے، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو، ہم پر کس چیز کا الزام لگا رہے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کھو گیا ہے، ہمیں نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو اس کو لے کے آئے گا، پیمانہ ہوگا، ظاہر ہے بات شاید سونے کا ہو یا وٹ ایور، جو وہ لے کے آئے گا اس کے لیے حمل بعیر، ہم اس کو ایک اونٹ کا سامان غلے کے ساتھ لدا ہوا مزید دیں گے. وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اس شخص نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم وہ بادشاہ کا پیمانہ پروڈیوس کرو اور ہم آپ کو ایک اور اونٹ دیتے ہیں غلے سے بھرا ہوا. قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے جو ڈھونڈ رہے تھے بادشاہ کا پیمانہ، انہوں نے کہا کہ پھر اس کی سزا کیا ہوگی کہ جو پکڑا گیا اگر تم جھوٹے نکلے. یعنی اگر ہم نے تلاشی شروع کی اور تم میں سے کوئی شخص واقعی بادشاہ کے پیمانے کے ساتھ پایا گیا جو اس کے سامان میں نکلا، تو کیا سزا ہوگی اس کی. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا اس کے سامان سے کوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. مطلب جو پکڑا جائے گا اس کو پکڑ لیں، آپ اس کو جیل میں ڈالیں، واٹ ایور. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں، یہی اس کی سزا ہونی چاہیے. ہم نے تو کوئی چوری کی نہیں ہے، سو اگر کوئی ہم میں سے ایسا ملے کہ جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑ لیں آپ. فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو کیا ہوا کہ وہ، یعنی انہوں نے تلاشی لی خرجیوں کی
ان کے بھائیوں کی، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کی خرچی کی وہ تلاشی لیتے، یعنی وہ جو ان کے پاس کجاوے تھے اس میں دوسرے بھائیوں کو پہلے انہوں نے تلاش کیا قبل وعاء اخیہ، ان کے کجاوے کی تلاشی سے پہلے، ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر کیا ہوا کہ اس نے اس کے بھائی کے کجاوے سے اس کو برآمد کر لیا۔ استخرجہا، یہ ایک ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے، یہ جو ہا ہے پروناؤن، یہ آتی ہے مونس کے لیے، فیمنن ناؤنس کے لیے، اور ہو جو گولتے ہوتی ہے اس کی جگہ اگر صرف ہو، جیسے انہو میں ہو ہوتا ہے، یہ ہو جو ہے یہ میسکولن، سنگولر میسکولن کا پروناؤن ہے۔ جو چیز گمی تھی وہ تھی سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ۔ سوا عربی میں مذکر ہے، جو چیز ڈالی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں وہ تھا السقایا، یہ پیالہ تھا۔ یہ جو السقایا ہے اس کے آخر میں گول تے ہے، یہ گول تے جب بھی کسی ناؤن کے آخر میں آئے تو وہ ناؤن عربی میں مونس ہوتا ہے، عابد عابدہ، مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، سو السقایا یہ مونس ہے۔ استخرجہا، اس نے نکالا اس کو، ہا مونس کے لیے یعنی اس کے پیالے کو، جو چیز کھوئی تھی وہ ایک اور چیز تھی، مذکر یعنی سوال ملک۔ ان ادر ورڈس، یہ اپنا پیالہ یوسف علیہ السلام نے ود گڈ انٹینشنز اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوایا تھا، وہاں جا کے ان کو ڈھارس ملے گی، اطمینان ملے گا، وہ یاد کریں گے۔ مگر ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ کھو گیا، اور پھر جب تلاشی لی گئی تو وہ پیمانہ تو نہیں ملا مگر یہ پیالہ مل گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح سے یوسف کے لیے کدنا، ہم نے تدبیر کی، یعنی اس کے بھائی کو روکنے کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یہ نہیں ممکن تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ ہی چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کام کیا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے، تو اللہ نے ایسا ان کو مرتبہ دیا کہ اللہ نے، کائنات کے مالک نے ان کے لیے ارینجمنٹ کی کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے، اور ایک غیر معمولی واقعہ رونما کر دیا۔ فرمایا کہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر اس کے اوپر ایک جاننے والا ہے، یعنی اللہ کہ جو ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ہے اصل میں سٹوری وہ جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام کو یہ موقع ملا، ان کے لیے پاسبل ہوا کہ ان کے بھائی ان کی خواہش کے مطابق ان کے پاس رہیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لوگوں نے اس سٹوری کو ایسے بیان کیا کہ جس میں انہوں نے خیال کیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ خود کی، کہ انہوں نے پہلے وہ پیالہ رکھا اپنے بھائی کے سامان میں، اور پھر شور مچوا دیا کہ بھائی وہ تو کھو گیا ہے، اور پھر جب ڈھونڈا تو وہ ان کے بھائی کے سامان میں سے نکلا۔ اس طرح سے ان کے بھائی ان کے پاس رہنے کے قابل ہوئے، ورنہ قانون کے مطابق وہ ان کے پاس رہ نہیں سکتے تھے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ معاف کرے بات زبان پہ نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ لوگ مانتے ہیں ہمارے ہاں بڑے تعداد میں. یہ تو اللہ بھلا کرے غامدی صاحب کا کہ جنہوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، ورنہ لوگ اس خاص پیسج کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے، میں یار کیا لفظ استعمال کروں، یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو کہ ریالٹی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک ایسی تدبیر کر کے کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی بلکہ اللہ معاف کرے دھوکے پر مبنی تھی، انہوں نے اپنے بھائی کو روکا. ایک تو یہی بہت بڑی بدتمیزی ہے، خدا کے پیغمبر کے بارے میں یہ گمان کرنا. دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور یہ نکلا، کہ نیک لوگ بھی کبھی کبھی فراڈ کر سکتے ہیں اچھے مقصد کے لیے. بھائی کو روکنا تو ایک اچھی بات تھی نا. یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. جب اللہ کے پیغمبر یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیک لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. ابھی میں کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، اچھی بھلی وہ کوئی نیک خاتون تھی، مگر نہیں اس میں جھوٹ بولنا بالکل جائز ہے. ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اسی لیے بنی ہے کہ اور بھی کوئی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، دلائل بوگس قسم کے. یہ بھی ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں بالکل واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہرگز کوئی خلاف واقعہ چیز نہیں کی. وہ تو اعلیٰ ترین نیکی کے درجے پہ قائم تھے. کیا مسئلہ تھا اگر ان کا بھائی واپس چلا جاتا؟ اس کی خاطر، اس کو روکنے کی خاطر اللہ معاف کرے انہوں نے فراڈ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ممکن تھا اچھی نیت کے ساتھ یہ کیا کہ اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا اپنا. ادھر اللہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ بادشاہ کا پیمانہ غائب ہو گیا. ادھر پیالہ ادھر پیمانہ، ڈھونڈنے آئے تو پیالہ نکل آیا، جس کی وجہ سے قانون کے مطابق ان کو اب جانے کی اجازت نہیں تھی. یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم درجات کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں جن کو چاہتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا درجہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو ادھر ادھر کر دیا اور بادشاہ کا پیالہ غائب کرا دیا. چلیں جی، ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ میں پھر کر رہا ہوں. ہم نے شروع کیا آج آیت نمبر 54 سے 54 سے. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. قال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہی، لاؤ تم میرے پاس اس کو، یعنی یوسف کو. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص رکھوں گا. فلما کلمہ، اور جب اس نے ان کے ساتھ بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ تم اب ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم امانت دار ہو، تم پر بھروسہ کیا گیا ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانے دے دو، میرے حوالے کر دو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے یوسف کو ملک میں اقتدار نصیب کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہتے اپنے لیے جگہ ٹھکانے بناتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم عمدہ رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو کہیں بہتر ہے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے.
وکانوا یتقون، اور جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور پھر کافی عرصہ گزرا، ایٹ لیسٹ 7 سال گزرے، اس کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو یوسف کے بھائی آئے، پھر وہ ان کے قریب ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو پہچان لیا مگر وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے۔ فلما جہزہم بجہازہم، تو جب انہوں نے ان کا سامان لدوایا، قال ائتونی باخ لکم، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے ان بھائی کو بھی لانا اگلی مرتبہ، من ابیکم، جو تمہارے والد میں سے ہیں، یعنی تمہارے سوتیلے بھائی۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں سامان میں نے پورا پورا تم کو دیا ہے اور میں نے بڑی اچھی میزبانی تمہاری کی ہے۔ فإن لم تأتونی بہ، پھر اگر تم نہیں لاؤ گے ان کو اگلی مرتبہ، فلا کیل لکم، تو میں تمہیں سامان نہیں دوں گا، تمہیں نہیں ملے گا، عندی میرے پاس، ولا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آنا، میں تمہیں انٹرٹین بھی نہیں کروں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم ان کے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ کام تو ہم کریں گے۔ وقال لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندے کو کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ انہوں نے اپنے کارندے سے کہا کہ دیکھو تم ان کا جو ان کی پونجی ہے، ان کی جو پیمنٹ کے لیے ویلیو لائے ہیں، کرنسی وٹ ایور، وہ ان کے کجاوے میں، ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ واپس لوٹیں تو اس کو پہچان لیں اور پھر یہ دوبارہ واپس آئیں۔ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں، سامان کھولیں، اپنے پونجی کو پہچانیں، تاکہ آئندہ اگلے سال آنے کی پوزیشن میں ہوں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا، ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں اگلے سال سامان سے روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو آپ اگلی مرتبہ بھیجیے گا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، نقتل و انا لہ لحافظون، ہم ساتھ غلہ لے کر آئیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ کیا میں تم پر بھروسہ کروں اس کے بارے میں ویسے ہی جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں۔ فاللہ خیر حافظہ، یعنی یہ تو نہیں ہوگا، مگر اللہ ہے کہ جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو پونجی ان کو لوٹا دی گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، واٹ ایلس ڈو وی وانٹ، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہم کو لوٹا دی گئی، ونمیر اہلنا، اور ہم مال لے کے آئیں گے، غلہ لے کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ سامان بھرا اور لے کے آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ تو تھوڑا سامان تھا جو اس مرتبہ ہم لے کے آئے ہیں، اگلی مرتبہ اور لے کے آئیں گے۔ یہ ہے اس میں بھی چیز کہ بھیجیں تو صحیح بھائی کو، اگلی مرتبہ اور لے کے آئیں گے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ قال، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، لن نرسلہ معکم، میں نہیں بھیجوں گا ان کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام پر یہ عہد نہ کرو، لتأتننی بہ، کہ تم ان کو لازماً بنیامین کو لے کے آؤ گے واپس، الا سوائے اس کے کہ ان یحاط بکم، تم گھیر لیے گئے ہو۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب وہ آئے اس کے پاس موثقہم، اپنے قول کو پکا کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا قول دیا، قال اللہ، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ علی ما قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر
نگہبان ہے۔ وقال یا بنیہ، پھر جب وہ ان کی روانگی کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، سارا فیصلہ اختیار اقتدار اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، پھر جب وہ داخل ہوئے وہاں سے کہ جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کام آنے والے نہیں تھے۔ الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضا، سوائے اس کے کہ ایک خیال ضرورت آئی یعقوب کے ذہن میں، نفس میں، جس کو کہ انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ بڑے علم والے تھے اس بنیاد پر کہ جو ہم نے ان کو علم دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، پھر وہ جب یوسف کے پاس پہنچے، ان کے قریب آئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ وقال، اور کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو تم جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس پر مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ فلما جہزهم بجہازہم، پھر جب انہوں نے ان کے سامان کو لدوایا، لادا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی الگ سے کہیں، یا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور ان کو انہوں نے فیس کیا، مڑ کے دیکھا، ماذا تفقدون، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ قالو نفقد، ہم ڈھونڈ رہے ہیں سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ، ولمن جاء بہ حمل بعیر، جو لے کے آئے گا بادشاہ کا پیمانہ تو ہم اس کو ایک اور اونٹ غلے سے بھرا ہوا دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اس شخص نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو بھلا بتاؤ کہ اس کا کیا بدلہ ہوگا، کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اس کی کہ جس نے چوری کی۔ قالو جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کہ جس کے سامان میں وہ نکلے وہی اس کی سزا ہوگی، یعنی وہی سزا کے لائق ہوگا، وہی سزا کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدا باوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اس کے بھائیوں کے سامان میں سے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے بھائی کے سامان یعنی یوسف کے بھائی کے سامان میں سے ڈھونڈتے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، تو اس کو نکالا، یعنی پیالے کو یوسف کے اپنے بھائی کے، ان کے بھائی کے سامان میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ سکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق کسی اور طرح سے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب اگر کوئی سوال ہے تو ان میوٹ کر کے ایک ایک کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔
جی 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 وعلیکم السلام. If you are trying to convince somebody whose faith is not so strong as yet, the person asks you that if you lead a good life, Jannat is eternal. He says to you in return that I can see this life, but how do you prove Jannat is eternal? Can you show me any signs of it? How would you tackle such a problem? Thank you. یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ نے بھی تو مانا ہے آخر اس کو. تو جیسے آپ نے مانا ہے ویسے آپ اس کو منوائیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کو مانا ہے نا. میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو الفاظ ہوں گے، آپ کا تو تجربہ ہوگا. لیکن چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. ہم انسان ہیں. میں اپنے اندر بہت سی خواہشات رکھتا ہوں، بہت سے ارمان رکھتا ہوں. میرے اندر بہت سی چیزیں پانے کی تمنا ہے، اور میں بہت سی چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں. بہت سی چیزوں سے مجھے چڑ ہے، نفرت ہے. جو چیز میں چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ خوشی، اطمینان، راحت، چین، اچھی صحبت، اچھی لائف جس میں مجھے مٹیریل، انٹلیکچول، اسپریچول ہر طرح کی آسودگی حاصل ہو. جن چیزوں کو میں اوائڈ کرتا ہوں وہ ہے خوف ہے، غم ہے، یہ جو انوائرنمنٹ میں گھٹیا پن ہے، لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ان سے مجھے چڑ ہے. اور سب سے بڑھ کر تو موت سے ہے، یہ خاتمہ ہو جانے والا ہے. دس از واٹ آئی ایم. سمجھ میں نہیں آتی مجھے یہ کیا ہے، یہ سب کچھ. وائی از اٹ؟ مجھے کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک طریقہ ہے میں کہوں کہ یار تیری کی پرابلم ہے، جو ملا ہے اس کو موج کرو، کس نے دیکھا کل کیا ہونا ہے. مگر دس از، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو جانوروں والا طریقہ ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے آج اس کو کھاؤ پیو اور مزے کرو. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ میرا وجود، میری شخصیت، یہ دنیا، یہ ایک مسٹری ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک انسان کے اندر بے چینی پر کرنے والی، پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ نامکمل ہے. اٹ از انکمپلیٹ. سوال پوچھنے والے سے پوچھیں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آنسر؟ تو میں اس کو کہوں گا، اگر وہ کہے گا نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک پیغام ہے جو مجھے کنونس کرتا ہے. ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے، آہستہ آہستہ اس نے کنونس کرنا شروع کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ زندگی تو اس کی بنائی ہوئی زندگی کا ایک حصہ ہے اور نامکمل حصہ ہے. اس کے بعد ایک اور حصہ آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا. یہ جو اگلی زندگی کو ماننا ہے یہ ایسے ہی نہیں آسانی سے مل جائے گا. اس کے لیے کریکٹر چاہیے، سنجیدگی چاہیے، ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے. تو جب جا کے یہ ایمان آہستہ آہستہ آئے گا. اگر یہ ایمان ایسا ہوتا کہ آپ آتے خالد ظہیر کے پاس اور خالد ظہیر 2-3 جملے بولتا اور آگے او گاڈ تھینک یو ویری مچ مسٹر خالد ظہیر، وی آر ناؤ کنونسڈ. ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، سپورٹر بن جاتا ہے ان کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. سو یہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس میں انسان کی کمٹمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو نو دا ٹروتھ وہ ہے. پہلے آدمی کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی آئی لو دوز پیپل کہ جو شکوک و شبہات سے شروع ہوتے ہیں، اچھے سوالات کرتے ہیں
اور پھر پروگریس کرتے ہیں. ابھی مجھے ایک نوجوان نے ڈھیروں سوال کیے ہوئے ہیں اس میں میں آپ کو بتا چکا شاید کل پرسوں کے. اس نے کہا جی کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کچھ بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے خاندان والوں کی پروجیکشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو دیز آر ویری گڈ کویسچنس. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بندہ پھر ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اٹس میکنگ اے لاٹ آف سینس, یہ تو بعض چیزیں غلط فہمی تھیں, بعض چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے. تو ان کو جواب دیں کہ دیر از نو ون کلیئر آنسر دیٹ وڈ گیو یو این انڈرسٹینڈنگ اوور نائٹ. شروع میں یہ ہوگا کہ آپ کو بس اتنا مل جائے جواب کہ آپ کہیں کہ اوکے دس از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو ٹیک سیریسلی. میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں یا تو آپ مجھے زندگی کا جواب دے دیں کہ میں کیا کروں ان ساری پرابلمس کے ساتھ, تو وہ کہے جی کہ جواب تو ساڈے کول بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ موجے کرو, جتنی زندگی رہ گئی اس میں عیش کرو, پیو پلاؤ, عیاشی بدماشی کرو. تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا نا. تو ان سے کہیں گے پھر آپ پلیز شٹ اپ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کہیں گے ذرا اب آپ خاموش رہیں, ہمارے پاس جواب ہے, تو آپ اس میں دلچسپی نہیں. وہ کہیں جی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو آپ ان سے کہیں گے چائے پئیں گے, 7 اپ پئیں گے, ان کو چائے 7 اپ پلا کے چھٹی کرائیں ان کی. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ if somebody is not interested then you should also not be interested. آپ بات پیش کریں, آپ دعوت پیش کریں, اینڈ a person who is keen, آپ اس کے لیے اپنا وقت لگا دیں. وہ جو ہے نا وہ سورہ نمبر 80 عبس وتولی, اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ چاہے کتنے ہی اثر و رسوخ رکھنے والے امیر ہوں وٹ ایور, اف دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو بتانا جب وہ دلچسپی نہیں رکھتے. جو انٹرسٹڈ ہے وہ چاہے کوئی اندھا غریب کیوں نہ ہو, آپ کی ذمہ داری اس کو بتانا ہے. سو دیکھیں اگر وہ انٹرسٹ ہے تو ان کو ایک بات بتائیں, کچھ بتائیں, وہ مزید پوچھیں گے, ورنہ بس سلام دعا کر کے فارغ کر دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی, مجھے دکھائیں کہ کہیں جنت کا کوئی سین, آئی وانٹ ٹو سی مائی مدر ان ہیون. اب یہ سوال تو آپ چائے پلا دیں ان کو, چائے پلائیں اچھی, سرو ہم وتھ گڈ ٹی. ان سے کہیں کہ یہ یہاں نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ایمان ہی نہ ہوتا, پھر تو یہ سب کو نظر آ جاتا. خدا نے اس دنیا میں انسانوں کے کیریکٹر کا امتحان لیا ہے. یہ اگر سب کو نظر آنے لگے, یہ خدا کی دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ آخرت کو مانیں, انسانوں کی دلچسپی ہے. لوگ بعض اوقات, اور یہ بتانا چاہیے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس دلچسپی میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اچھے انسانی اوصاف ہوں. انسان اگر ایروگنٹ ہے, وہ کہے مجھے دکھا کے دو تو پھر میں مانوں گا, نہیں یار آپ جائیں, ہم آپ کو منوانا ہی نہیں چاہتے. اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ, اگر تمہاری ماں مر گئی ہے اور تم بے چین ہو تو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ راستہ ہے اور وہ اس راستے کو چلے گا. بھائی میرے والد فوت ہوئے تھے تو مجھے بے چینی ہو گئی کہ گئے کہاں ہیں, سو آئی وانٹیڈ ٹو نو اٹ. جب وین یو آر ڈیسپریٹلی نیڈنگ ٹو نو, تو آپ پھر اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو بندہ کہتا ہے کہ دکھاؤ گے تو مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا, تو یار ہماری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہ مانیں. اس لیے کہ یہ ضرورت آپ کی ہے, کھانا ضرورت آپ کی ہے, پانی ضرورت آپ کی ہے. اس حقیقت کو جاننا کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے, یہ ضرورت آپ کی ہے, اللہ کی نہیں ہے. اللہ نے اس ضرورت کا بندوبست کیا ہوا ہے, بشرطے کہ آپ کے اندر سچی دلچسپی ہے. اگر آپ کے اندر سچی دلچسپی نہیں ہے تو کھائیں پئیں اور مزے کریں. میں نے تو غصے سے کہا ہے, آپ ذرا تمیز سے کہیں گے اس کو. ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. چلیے تو بڑی اچھی بات ہوگی, چھٹی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو کچھ پوچھنا تو میں یقیناً 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 یقیناً.
ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میری والدہ کو میں نے دیکھا کینسر کے ساتھ, she suffered, she was in a hospice, I couldn't bear the pain she was suffering. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انشاءاللہ جنت میں ہوں گی, تو اللہ نے مجھے یہ کیوں دکھایا ان کی سفرنگ؟ اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے. Why did I have to go through this? And then now you say you can't even show me where she is. So these are questions where your mind just closes up. Thank you. دیکھیں یہ جو آپ کو لوگ ملتے ہیں نا ایسے, وہ آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے پھر دیکھیں نا, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاؤ ہیو یو ورکڈ اٹ آؤٹ. بھائی آپ نے بھی تو کوئی سولوشن سوچا ہوگا نا. ہم سب ایمان رکھتے ہیں نا آخرت پر, تو اس کا جواب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو جواب ہونا چاہیے. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے آپ کی ماں کو کینسر میں مبتلا کر کے, ان کے بارے میں تو اگر وہ دیانتدار خاتون تھیں تو آگے ایڈیکویٹ کمپنسیشن رکھا ہوا ہے, اور آپ کو اے پوچھنے والے آپ کو اس نے اس تجربے سے گزارا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ بے چینی پیدا ہو, وہ سوال پیدا ہو, اعتراض نہ پیدا ہو, ایک التجا پیدا ہو, ایک کیوریوسٹی پیدا ہو, ایک ہمبلنس پیدا ہو, ایک تڑپ پیدا ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے اندر اس کے بارے میں تڑپ پیدا ہو جائے گی, وہ سنسیئرلی سچائی کے ساتھ اس حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ میری ماں کہاں گئی, اے خدایا تو مجھے بتا, وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا آسمان سے اتر کے آ کے اس کو بتائے گا, ناٹ ان دا لٹرل سینس بٹ ان سم وے. لیکن اگر ایک بندہ اکڑا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے, سو دیکھیں خدا سب کچھ جانتا ہے. میں ان صاحب کو بلیم نہیں کر رہا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ. سارے بندے ایک طرح کے نہیں ہوتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں عیاشی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, اور کرتے چلے جانا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ. خدا تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح کے حادثات اور واقعات اس لیے لاتا ہے تاکہ وہ رک جائیں, تاکہ وہ پریشان ہو جائیں, تاکہ وہ ہل جائیں, تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں اس زندگی کی حقیقت کیا ہے, اصل بات کیا ہے. تو جب انسان کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا, یہ بے چینی پیدا ہوگی, تو پھر اس کے بعد وہ جواب کی جستجو کرے گا, اور یہ خدا کا معاملہ وعدہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نکالے گا گمراہی کے, بے ایمانی کے, یعنی بے ایمانی سے مراد بے اعتقادی کے اندھیروں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف. کیسے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے. سوالات اٹھیں گے, جوابات ملیں گے. دعا مانگے گا, دعا قبول ہوگی. اس کو تجربات ہوں گے. آپ یہ دیکھیے نا, ایک تجربہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ ادھر یوسف علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ رہے, لیکن قانون کے مطابق ان کا رہنا ممکن نہیں تھا. عذرائے محبت انہوں نے اپنا پیالہ ان کے سامان میں رکھا. خدا نے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ کرنا تھا, ادھر بادشاہ کا پیمانہ گنوا دیا, کھو گیا, اور یہ ہو گیا. یہ دنیا میں صبح و شام ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے خدا سے دعا مانگی ہو سنسیئرلی, اور پھر آپ نے محسوس کیا ہو واو یار یہ تو آئی کونٹ ہیو ایون امیجنڈ, یہ ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ایسے ہو گیا ہے کہ سننے والے نے آپ کی دعا سنی ہے. وہ سننے والا رحم کرنے والا ہے, وہ سننے والا انصاف کرنے والا ہے. اس سننے والے نے ہمیں بتایا ہے یہ ایک زندگی ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. آپ سوچئے کتنا بیکار سوال ہے یہ کہ اس کے بارے میں ایک بندہ کہے جی مجھے دکھاؤ میری ماں کدھر ہے, ورنہ میں نہیں مانتا. اس کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ مانے بھائی. اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو اس رویے کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب تک انسان خدا کے مقابلے میں وہ رویہ ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرے کہ جو اپروپریٹ ہے, جس کو خدا ڈیزرو کرتا ہے, یعنی اٹ موسٹ ہمبلنس کا, کہ خدا کے آگے جھک جائے, جس کو سجدہ کہتے ہیں نا, سجدہ وہ کرے,
اور کہ خدا تو مجھے بتا، میں بے بس ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، میں اس کی دعا لازماً سنتا ہوں. اکڑ سے نفرت ہے خدا کو. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اکڑ ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کبر، پڑھائی، یہ میری چادر ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. اکڑ اگر کسی کو زیب دیتی ہے تو وہ صرف خدا ہے. اس لیے کہ خدا کے لیے اکڑ تو غلط لفظ ہے، تکبر، کبر، بڑا ہونے کا احساس، یہ بالکل ٹھیک ہے، بیکاز اس کے لیے بالکل موضوع ہے. باقی سب کے لیے یہ احساس غرور ہے. غرور کا مطلب ہے دھوکہ. ایک صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جس نے فوت کیا وہ آ کے میرے پاس منتیں کرے کہ مان لے بھائی وہ زندہ ہے یا کہیں اور چلی گئی، وہ دیکھو پکچر دیکھو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ اس سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں. تو میں یقین دلاتا ہوں ان صاحب کو کہ اگر واقعی دل سے انہوں نے مانگا تو اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو اطمینان نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے. میرے جب والد صاحب فوت ہوئے، دس واز 21 February 1977. I was lost. Completely lost. تو کچھ دنوں کے بعد، مطلب ظاہر ہے جب بالکل ہی میں بے بس تھا تو میں نے خدا کو نہیں مانتا تھا اور خدا سے دعا کرتا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے. میرا خیال تھا ایسی فضول آدمی تھا، 18-19 سال کا بندہ. بہرحال وہ میرا خیال تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن والد صاحب فوت ہوئے تو میں خدا سے دعا کرنے لگا، اور میں نے یہ دعا کی کہ تو مجھے بتا کہ کیا ہوا کیا ہے. ویئر از مائی فادر؟ ہیز ہی فنشڈ؟ ہیز ہی پیرشڈ؟ تو میرے ساتھ کیا ہوا. میرے والد صاحب مرحوم ریگولر ریڈر تھے ریڈرز ڈائجسٹ کے. ہی واز اے سبسکرائبر. تو یہ فیبرری 77 کی بات ہے جو ان کی ڈیتھ ہوئی 21 فیبرری کو. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے وہ کہ جو پیراڈائز سبسکرپشن ایجنسی تھی ان کو کہتے جی والد صاحب فوت ہو گئے اب اگلے مہینے نہ بھجوانا. ہمارے ہمیں ہوش ہی نہیں تھی. تو اگلے مہینے مارچ میں ریڈرز ڈائجسٹ آ گیا. آپ میں سے جو لوگ ایک زمانے میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں ابھی بھی آتا ہوگا، تو ریڈرز ڈائجسٹ میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہوتے تھے، لیکن آخر میں ایک کتاب کا سمرائزڈ ایبریجڈ ورژن ہوتا تھا کسی کتاب کا. ناٹ آلویز، اس کو بک سیکشن کہتے تھے. مارچ 1977 کا جو بک سیکشن تھا وہ اس بک کا ایبریجڈ ورژن تھا جس کا ٹائٹل تھا یو نو واٹ، لائف آفٹر لائف. واؤ. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ کیسے ہوا. اور یہ بیس تھا اس ریسرچ پہ جو بہت سے بعض سائیکالوجسٹ نے کی تھی ان لوگوں پر کہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز سے گزرے تھے، who were declared clinically dead and then they were revived, they came back to life, so to say. اللہ جانے کیا حقیقت تھی. تو اس میں اتنے واقعات انہوں نے بیان کیے کہ جس کے بعد میں نے کہا یار میں کتنا بکواس انسان ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور میں اس کو دھیان نہیں کر رہا. مگر اللہ نے مجھے پھر ادھر سے یہ بات سمجھائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. سو what I'm trying to say is کہ یہ تو ایک واقعہ ہے. اتنے ہوتے ہیں بشرطے کہ جستجو ہو، دلچسپی ہو، اکڑ نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ ایک یا کسی دوسرے طریقے سے انسان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. مجھے اب آوازیں آنے لگیں اس لیے I have to leave now. تھینک یو. جی سر ایسا تو